السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فاغفر له ألا من مسترزق فارزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعوں کے اندر معراج کا واقعہ چل رہا تھا. گزشتہ جمعہ بھی معراج کا کچھ حصہ سنایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے دربار خداوندی میں پہنچے ہیں، وہاں اپنا تحفہ پیش کیا ہے اور اللہ نے بھی کچھ تحفے عنایت فرمائے ہیں. اب اس کے بعد کا بھی تھوڑا سا واقعہ رہ گیا ہے کہ اللہ کے نبی وہاں سے واپس تشریف لائے ہیں، تو تشریف لاتے ہوئے سفر کے دوران جو عجائبات دیکھے ہیں اور تشریف لانے کے بعد کفار مکہ کو واقعہ سنایا تو ان لوگوں نے کیسے آپ علیہ السلام کا استہزاء کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی کیسے تصدیق فرمائی. اور آج کل جو نیا تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور جو عقل کو اپنا سب کچھ مانتا ہے، وہ لوگ کس طرح معراج کا انکار کرتے ہیں اور معراج پر اعتراضات کرتے ہیں. تو اس کے کچھ جوابات باقی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ توفیق دیں، زندگی باقی رکھیں تو سنائیں گے. ابھی چونکہ شعبان کا یہ مہینہ ہے، 6 دن بعد شب برات آنے والی ہیں. جمعرات کی رات میں شب برات ہے، تو کچھ ضروری چیزیں ہیں شب برات سے متعلق، ان چیزوں کو ہم سن لیتے ہیں شعبان کے مہینے سے متعلق اور شب برات سے متعلق. پھر آئندہ چونکہ شب برات ملے گی نہیں، جمعہ کے دن گزر چکی ہوگی، تو اس وقت سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پہلے ہی سن لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے 8واں مہینہ ہے. شعبان اسلامی 8واں مہینہ ہے. عربی کے اعتبار سے بھی اس کی بڑی خصوصیت ہے کہ شعبن کہتے ہیں شاخوں کو، تو شعبان اسی شعبن سے نکل کر بنا ہے. مطلب یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں بہت ساری نیکیوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں، نیکیوں کی شاخیں نکلتی ہیں، نیکیوں کی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں، نیک اعمال بہت سارے لوگ کرتے ہیں.
تو اس لیے اس کو شعبان کہا گیا۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وجہ تسمیہ یہی بتائی ہے، یتشعب فیہ خیر کثیر، کہ شعبان کے اندر بے شمار خیر، بہت ساری بھلائی عام ہوتی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کے سلسلے میں امت کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ امت کے اندر وہ اس طرح ہے کہ شعبان کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ سب بیکار کہتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ بھی مروی نہیں ہے، جیسے دیگر مہینے ہیں ویسے ہی یہ شعبان کا بھی مہینہ ہے، دیگر مہینوں کی کوئی خصوصیت نہیں تو بالکل شعبان کی بھی کوئی خصوصیت نہیں۔ ایک جماعت امت کی اس طرح کہہ رہی ہے۔ جو فرقہ باطلہ غلط ذہنیت کے لوگ ہیں، جو احادیث کے منکر ہیں، وہ اس طرح کا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اب دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں گویا اس کو مستقل عید کا درجہ دے دیا جاتا ہے، کہ جیسے عید الفطر ہے، رمضان کے بعد کی عید ہے، اور ایسے عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے، بالکل ایسے ہی شب برات یہ شعبان کے مہینے میں آنے والی یہ بھی عید ہے۔ تو بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں کہ جو خصوصیت شب قدر کی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بالکل وہی خصوصیت شب برات کی بھی ہے۔ تو یہ دونوں غلط ہیں۔ اتنا اونچا کر دینا کہ اس کو شب برات کو شب قدر سے ملا دیا جائے، عید کا دن کہہ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے، اور اتنا نیچے گرا دینا کہ شعبان کے مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ شعبان سے متعلق بے شمار روایتیں آئی ہیں، تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ تو بے شمار صحابہ، تقریباً 10 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایتیں ثابت ہیں، اور احادیث کو جمع کر کے کہا کہ تقریباً 26 روایتیں آئی ہیں۔ تو بے شمار روایتیں منقول ہیں، فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے ان فضیلتوں کو کتابوں میں جمع کیا گیا، فرمایا شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ مہینہ بالکل ایسے ہے جیسے یہ مہینہ کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں کھیتی سے غلہ نکالنے کا مہینہ ہے۔ کہیں کہا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اللہ کے نبی نے شعبان کو اپنی طرف منسوب کیا، کہا کہ شعبان کا یہ جو مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس شعبان کے اندر جو رات آئی ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی خصوصیتیں احادیث کے اندر مروی ہیں۔ فرمایا کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی جب 15ویں رات ہو تو رات میں قیام کرو، رات میں عبادت کرو، رات میں جاگے رہو، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے اور جنت کی اور اللہ کی رضامندی کی امید سے جاگتے رہو، عبادت کرو۔ اور جب دن ہو وصوموا نہارہا، دن میں روزے رکھو۔ اور پھر کہا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنیا، کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کروں، میں اس کو بخش دوں، میں اس کی مغفرت کا پروانہ اس کے حوالے کر دوں۔
الا من مسترزق فارزقا، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی روزگار مانگنے والا، ہے کوئی بے روزگار جو روزی مانگے، میں اس کو خوب روزی دوں گا۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی تکلیف میں مبتلا، وہ اللہ سے عافیت مانگے تو میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اللہ قضا اللہ قضا، اس طرح اللہ پوچھتے رہتے ہیں چیزوں کا ذکر کر کے، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی فلاں پریشانی والا، ہے کوئی فلاں غلط مقدمے میں پھنسا ہوا، ہے کوئی فلاں جس کا کام اٹکا ہوا ہو، ہے کوئی فلاں جس کو کوئی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ صبح تک اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فضیلت بھی آئی ہوئی ہے اس کی۔ اور ایک جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی رات میں مخلوق کو دیکھتے ہیں اور ساری مخلوق کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور مشاحن کے۔ مشرک جو شرک کرتا ہو اور ایسے ہی جو دل میں کینہ رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ کہیں فرمایا کہ 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا، جو دعا کرو گے وہ ملے گا، جو مانگو اللہ قبول کریں گے۔ کون سی راتیں ہیں؟ کہا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات ہے، اور دوسری اول لیلۃ من رجب، رجب کے مہینے کی پہلی رات ہے، اور تیسرا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے جو ابھی جمعرات کو آنے والی ہے۔ اور پھر آگے کہا ولیلۃ العید، عیدین کی 2 راتیں، عید الفطر کی ایک اور عید الاضحیٰ کی ایک رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں شب برات بھی ہے کہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا من احیا لیلۃ من نصف شعبان ولیلۃ العیدین لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو آدمی 2 راتیں جاگے، عیدین کی رات اور پھر شعبان کی 15ویں رات کو جاگے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا، اس کا دل نہیں مرے گا۔ تو یہ بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان فضیلتوں کو ذکر کرنے کے بعد بڑے بڑے محدثین نے فرمایا ہے کہ شعبان کی فضیلت ہے، اس کا صراحتاً انکار کرنا بھی غلط ہے اور اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دینا بھی غلط ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں روایتیں ثابت ہیں۔ خود جو باطل فرقہ، جو غلط جماعت کہتی ہیں کہ شعبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں روایتوں کو نقل کرنے کے بعد، کہتے ہیں کہ دیکھیے وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عِدَّةُ أَحَادِيث، جان لیجئے کہ شعبان کی 15ویں رات کے سلسلے میں بے شمار روایتیں مروی ہیں، بہت ساری حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور پھر ساری حدیثوں کو انہوں نے بیان فرمایا۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری جو بہت بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں، اور ساری روایتوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فَهَذِهِ الْأَحَادِيث بِمَجْمُوعِهَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي فَضِيلَةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ۔ 15 شعبان شب برات کے سلسلے میں جو آدمی کہتا ہے کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شمار روایتیں ثابت ہیں۔ تحفۃ الاحوذی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد شیخ ناصر الدین البانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ احادیث کا مجموعہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ایک بات ہماری یہاں تک پکی ہوئی کہ شعبان شب بارات کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ثابت ہیں۔ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو رات آ رہی ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات کی بھی خصوصیت ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے اور 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ جب اس شعبان کی خصوصیت ہے اور شب بارات کی فضیلت ہے تو پھر اس میں کرنا کیا ہے، کیا اعمال کریں گے؟ تو دیکھیے
دین ماننے کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، سن کر چلنے کا نام ہے، مان کر چلنے کا نام ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننے کا نام دین ہے، منمانی کرنے کا نام دین نہیں ہے، خواہشات پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، جذبات کو سکون پہنچانے کا نام دین نہیں ہے، دین تو مان کر چلنے کا نام ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول کیا تھا، ان کے معمول کو ہم سامنے رکھیں گے، ان کے اعمال کو سامنے رکھیں گے، کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈل ہے، جن کی ہم پیروی کریں گے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور جنت کا راستہ ہے، جنت تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو دیکھا ہم نے احادیث کو کھنگال کر، تو وہاں ضعیف روایات ہی صحیح مگر ہمیں کچھ اعمال معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا عمل ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید، ان کے صاحبزادے ہیں اسامہ بن زید۔ آدمی کو بعض مرتبہ اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی کے جو منہ بولے بیٹے زید ہیں، ان کے بیٹے اسامہ سے اللہ کے نبی کو بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ یہ نوجوان ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھتا ہوں، ما رأیتم اکثر صوما اکثر من شہر شعبان، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ کسی مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ اتنے اہتمام سے پورے روزے رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا اسامہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، ہوا شہر ترفع فیہ اعمال الی رب العالمین، ایسا مہینہ جس میں انسان کے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ فاحب ان ترفع عملی وانا صائم، مجھے پسند ہے کہ میرا عمل بھی اللہ کے پاس اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں، بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کے پاس اپنا عمل پہنچا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی کوئی بڑا حاکم ہو، کوئی بڑا منصف ہو، کوئی بڑا جج ہو، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجرم کی حالت بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، بھوکے اور فاقے سے وہ ہے، تو پھر اس پر اس کو ترس آ جاتا ہے کہ بیچارہ کئی دن سے بھوکا پیاسا ہے، اس کی سزا میں تخفیف کر دو، اس کو چھٹکارا دے دو، اس کے لیے کوئی آرام کا فیصلہ کر دو۔ تو اللہ کے نبی یہی چیز اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں تو میں بھوکا رہوں، میں پیاسا رہوں، اللہ کو دیکھ کر ترس آ جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سردار، جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، جو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، یہ ذات، یہ شخصیت کہہ رہی ہے۔ ہمیں تو بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام اس مہینے کے اندر کرنے کا جو ملا ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ 15 شعبان سے پہلے جتنے زیادہ ہو سکے ہم روزے اہتمام سے رکھیں۔ نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر کم از کم اس مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو عربی کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھ لیا کریں، جیسے منگل، چہارشنبہ اور جمعرات، یا چہارشنبہ، جمعرات اور جمعہ۔ بعض روایتوں میں جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آ جائیں کہ جمعہ کا دن 15 شعبان کو پڑ جائے، جیسے اس سال ہو رہا ہے کہ جمعہ کا دن 15 شعبان کو آ رہا ہے، تو پھر فرمایا کہ وہاں جمعہ کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، وہاں روزہ رکھنا منع نہیں ہے۔ اگر 3 دن رکھنا بھی مشکل ہے
تو پھر آخری درجہ فصوموا نہارہا کہ 15 شعبان کا ہم روزہ رکھ لیں۔ تو پہلا کام اس مہینے کے اندر جو ہمیں کرنے کا ملا ہے سنت کے ساتھ وہ یہ ملا ہے کہ رمضان یہ شعبان کے اس مہینے میں روزوں کی ہم کثرت کریں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں ملا ہے اس خاص مہینے کی ایک خاص رات ہے شب برات، اس رات کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض روایتوں کے اندر آیا ہے عبادت کرنا، تو اس میں انفرادی عبادت کی جائے، اجتماعی عبادت کرنا، جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ انفرادی اپنا اپنا تنہا کھڑے ہو کر اپنی قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھیں، اپنے نوافل پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، صلاۃ الاستغفار پڑھیں، صلاۃ الاستخارہ پڑھیں، جو نمازیں آپ کو نفل سمجھ میں آئیں۔ اگر ہمارے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں ہے تو نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، کیونکہ روایت میں آیا ہے نا، ابھی آپ کو سنائی روایت کہ من احیا لیلۃ من نصف شعبان، کہ جو شعبان کی 15ویں رات کو جاگتا ہے، جاگنے کا مطلب عبادت کے ساتھ، ایسے ہی فالتو باتوں میں نہیں جاگنا ہے، بیکار نہیں جاگنا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں جاگنا ہے، جاگتے ہیں عبادت کے ساتھ جاگتے ہیں، تو فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو یہ بڑی خصوصیت کی بات ہے، اس لیے اس رات میں اہتمام کے ساتھ عبادت کریں۔ اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یاد رکھیں، فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے آدھی رات جاگنے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے بقیہ آدھی رات اس کو جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو گویا اگر اس رات ہم عشاء اور فجر جماعت کی پابندی کے ساتھ پڑھ لیں گے ساری رات جاگنے کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اور ایک ضعیف روایت میں اس رات کے اندر کیا ہوا ایک عمل ثابت ہے، مگر اس عمل کو ہم لوگوں نے حد سے زیادہ ضروری سمجھ لیا ہے۔ وہ عمل یہ روایت میں اس طرح آیا ہوا ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے حجرے میں دیکھا، مجھے نہیں ملے، چھوٹا سا کمرہ تھا، میں نے تلاش کیا تو مجھے ملے نہیں، اور گھر اس دن چراغ گھروں میں ہوتے نہیں تھے۔ فرمایا والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، لائٹ اور بلب نہیں ہوتے تھے، روشنی نہیں ہوتی تھی، تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھا اللہ کے نبی میری باری ہے، میرے کمرے میں میرے حجرے میں رہتے ہوئے اچانک کہاں چلے گئے، دل میں ایک پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں گئے ہیں، تلاش کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کے اندر وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں۔ امی جان عائشہ کی آہٹ سنی تو محسوس کر لیا کہ عائشہ گھبرا کر میرے پاس آئی ہے۔ پوچھا عائشہ تمہیں اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے؟ کیا اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں خدشہ آیا تھا کہ سوتن کے پاس تو نہیں چلے گئے، اس خوف سے میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو یہ رات ایسی رات ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اس رات میں اللہ تعالی عبادت کرنے پر اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت کر دیں گے، آگ سے آزادی کا پروانہ ان کو دے دیں گے۔ تو یہ بڑی خصوصیت۔ ایک روایت میں فرمایا اتانی جبرائیل فقال لی هذه ليلة النصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار، فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالی بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ کہا کہ من شعر غنم کلب،
کہ بنو کلب کے بکریوں کے بدن پر جو بال ہوتے ہیں اتنے بالوں کے بقدر اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس رات میں قبرستان جانے کی روایت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت تو ہے، مگر ایک مرتبہ اس سے پہلے کی زندگی میں بھی کبھی شب برات میں اللہ کے نبی کا قبرستان میں جانا ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی، اس واقعے کے بعد بھی کئی راتیں، کئی شب برات اللہ کے نبی کی زندگی میں آئی ہیں، مگر آپ سے قبرستان جانا ثابت نہیں ہے۔ اور آپ کے بعد صحابہ اکرام نے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ایک لمبا زمانہ گزارا ہے، مگر کبھی قبرستان اہتمام سے نہیں گئے ہیں۔ تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، ایک بار جانا ثابت ہے، تو ہم بھی اگر ایک بار چلے جاتے ہیں سنت سمجھ کر یا کبھی کبھار چلے جاتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، سنت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جانے کو اہتمام سے پیش کرنا، نہ جانے والے کو گنہگار کہنا، جانے کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرنا، قبرستان کو چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، وہاں اہتمام سے پھول پودوں وغیرہ کا اہتمام کرنا، پھول جا کر وہاں پر سجانا، قبروں پہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کی ہیں، صحابہ نے نہیں کی ہیں۔ تو دین نام ہے، رسول اللہ جو کیے ہیں وہ کرنے کا، صحابہ جو کیے ہیں وہ کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارا یہ کرنا یہ ثواب نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنا ہے، دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، بھی دیکھو ہر دن ہمارے 40 سجدے زیادہ ہو گئے، ایک ایک سجدہ ایسا کہ اللہ سے ہم زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں، اور اس میں پورا قرآن پڑھتے ہیں تراویح کے اندر۔ اور وہی تراویح رمضان کو چھوڑ کر اگر کوئی کہے شعبان سے ہم شروع کر لیں گے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ بھئی دین کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تراویح رمضان کی خاصیت، رمضان کی خصوصیت، رمضان کی خاص چیز ہے، تو رمضان میں ہی تراویح ہوگی، شعبان میں تراویح نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی سے جو عمل ثابت ہے، جس درجے ثابت ہے، صحابہ سے جو چیز ثابت ہے، جس درجے ثابت ہے، اسی کو ماننا، اسی درجے عمل کرنا، اسی کیفیت پر عمل کرنا، اسی طریقے پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ ورنہ دین کے اندر منمانی ہے، اور یہ منمانی اللہ کو پسند نہیں آتی، اللہ اس پر پکڑ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ قبرستانوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، پورا سال جاتے نہیں ہیں قبرستان کو، صرف شب برات میں جاتے ہیں، جبکہ فرمایا گیا کہ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ جو قبریں ہیں ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ کل تک یہ ہمارے ساتھ موجود تھے، کھیلتے کودتے تھے، ہنستے تھے، سب کچھ تھے، کل تک یہ بھی دنیا کے بڑے مالدار، بڑے منصب والے، بڑے عہدے والے، بڑی شہرت والے سمجھے جاتے تھے، مگر آج عام قبرستان میں سب کے ساتھ مٹی کے اندر دفنائے ہوئے ہیں۔ کل میرا بھی یہی حشر ہوگا، میں مالدار ہوں، میں منصب والا ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں عزت والا ہوں، میں شہرت والا ہوں، کچھ کام نہیں آئے گا میرا پیسہ، میرا روپیہ، میری شہرت، میرا مال، میرے بچے، میری اولاد، میری شان، کچھ کام نہیں آئے گی۔ مجھے بھی کل مرنا ہے، مر کر انہی کے ساتھ آ کر یہاں پہ دفن ہونا ہے۔ قبرستان جانا غلط نہیں ہے، کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں، کہ اسے آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کو یہ چیزیں یاد دلاتی ہیں، لیکن صرف اس دن کو خاص کر کے جانا یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی بہت ساری سنتیں موقدہ ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک سنت غیر موقدہ، اس کو اتنا اہتمام سے ادا کرتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ سنت موقدہ اللہ کے نبی کی، داڑھی رکھنا، ایک مشت سے زیادہ داڑھی رکھنا، اور کپڑے اللہ کے نبی کے سنت لباس کا پہننا، وہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں جا کر قبرستان میں سنت غیر موقدہ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں قبرستان نہیں جاتی۔ اگر عورتوں کو اجازت ملے قبرستان جانے کی، پھر تو وہاں جاتے ہوئے بھی عورتیں لپسٹک بھی لگائیں گی، پوپو کلو پاؤڈر لگا کر آئیں گی، اور سارا میک اپ کر کے آئیں گے۔ قبر کے مردے بھی سوچیں گے تھوڑی سی جگہ مل جائے باہر جانے کی تو ہم بھی نظارہ کر لیں۔
اتنا زیادہ عام ہو جائے گا. مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے عورتیں جاتی نہیں ہیں, مگر مرد حضرات بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صرف ایک بار گئے ہیں تو ہم بھی ایک بار جائیں گے, یا کبھی کبھار ہم چلے جائیں گے. بار بار جانا یہ صحیح نہیں ہے. اس کو سنت موقدہ کرنا یا پھر اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا, یہ دین کے اندر نئی چیزوں کا اضافہ ہے. تو دوسرا کام ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس رات کے اندر, اس مہینے کے اندر کرنے والے اعمال کیا ہیں. اب رہ گئی تیسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ کرنے والے کیا کیا اعمال ہیں. نہ کرنے والی چیزوں میں ایک چیز تو آ گئی, قبرستان اہتمام سے جانا. یہ نہیں کرنا چاہیے, کبھی کبھار جاتے ہیں ٹھیک ہے. پھر دوسرا اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں روحیں آتی ہیں, یہ مردوں کی عید ہے, روحیں اس میں آتی ہیں, گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے واسطے کیا پکا کو ہیں, میرے خواہشات کے چیزیں رکھو ہیں کیا, میں سگریٹ پیتا تھا, میں بیڑی پیتا تھا, وہ ساری چیزیں رکھو ہیں کیا. اس طرح کا اعتقاد رکھنا, عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے, اس کی روح اٹکی ہوئی نہیں رہتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتقال ہونے کے بعد روح اٹکی ہوئی ہے, شب برات میں جب اس کے نام پہ فاتحہ ہم کر دیں گے اس کے بعد یہ آسمان پہ جائے گی. یہ بالکل بے بنیاد بات ہے, شریعت کے خلاف بات ہے. اس طرح کا عقیدہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. اور تیسرا کام لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھروں کی پینٹنگ کرتے ہیں, مرمت کرتے ہیں. چلو یہ چیز ضرورت کی چیز ہے, یہ پورے سال کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. گھر کو سجانا, گھر کی مرمت کرنا, گھر کی پینٹنگ کرنا, گھر کی صفائی کرنا, برتنوں کی صفائی کرنا, ڈبوں کی صفائی کرنا, دال دانے وغیرہ کے, یہ سارے کام ضرورت کے کرنے چاہیے. پورے سال میں کبھی بھی آپ کریے, لیکن شب بارات میں خاص کر کے کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا دین کے اندر اضافہ ہے. تو اس رات کا یہ عمل نہیں ہے, کہیں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح مساجد کو ہو یا گھروں کے اندر ہو, لیٹنگ کرنا, اس کو چراغاں کرنا اور بڑے اہتمام کے ساتھ جلسے جلوس کرنا, اجتماعی اعمال کرنا, یہ چیزیں شرعی اعتبار سے ثابت نہیں ہیں. ان چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اب آخری میں کچھ روایتوں کا خلاصہ ہم کو سنا دیں. اس رات کے آنے سے پہلے کچھ ایسے افراد ہیں کہ ان افراد کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی, ان کو ہم سن لیتے ہیں. کیونکہ یہ رات بڑی خصوصیت والی رات ہے, فضیلت والی رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرتے ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے کہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں, ان بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں, ان بالوں کے بقدر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو سب کی اللہ مغفرت کر رہے ہیں, مگر کچھ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. مظاہر حق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221-222 کے اندر بہت ساری روایتوں کو جمع کیا گیا ہے, جس کے اندر تقریباً 14 ایسے لوگوں کو بیان کیے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. جن میں پہلا مشرک ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, اللہ کے ساتھ چاہے اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا ہو یا اللہ کی صفات میں شرک کرنے والا ہو, کہ روزی کے مالک صرف اللہ ہیں, اولاد کے مالک اللہ ہیں, زندگی اور موت کے مالک اللہ ہیں, سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب اللہ کے علاوہ یہ کام اگر ہم کسی کو ثابت کرتے ہیں کہ فلاں بھی اولاد دے گا, فلاں بھی روزی دے گا, فلاں بھی مال دے گا, تو پھر اللہ کے ساتھ یہ شرک ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں آتا. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک جگہ کہا ان الشرک لظلم عظیم, اور ایک جگہ کہا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق. تو شرک کے اوپر بڑی سخت وعید آئی ہے, تو اس لیے شرک سے بچنا ہے. دوسرا مشاحن, جو دلوں میں بغض رکھنے والا, دشمنی رکھنے والا, نفرت رکھنے والا. کسی بھی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا کینہ اپنے سینے میں رکھے, عداوت رکھے, دشمنی رکھے, بغض رکھے, حسد رکھے, یہ جائز نہیں ہے. اگر رکھتا ہے, ہمارے دل میں کسی کا کینہ ہے, تو یاد رکھیے شب برات میں سب کی مغفرت ہوگی, ہماری مغفرت نہیں ہوگی. تیسرا بندہ قاطع رحم, رشتے ناطے کو توڑنے والا, رشتوں کو قطع کرنے والا.
یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر خاندان میں ہر جگہ یہی جھگڑے ہیں بھائی۔ جب برتن آپس میں ملتے ہیں تو ٹکرانے کی آواز آتی ہے، رشتہ داروں میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہی ہے، تو اس اونچ نیچ کو برداشت کرتے ہوئے چلنا ہے۔ پانچوں انگلیاں ہماری برابر نہیں ہوتی، اس لیے درگزر کر کے چلنا ہے، معافی کے ساتھ چلنا ہے۔ بدلہ لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ۔ جتنا اس نے کیا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے تھوڑا بھی زیادہ ہوا تو اب آپ ظالم بن جائیں گے، اور ظالم کو اللہ بہت سخت پکڑتے ہیں۔ اس لیے بدلہ تو لے سکتے ہیں، جتنا اس نے کیا اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، مگر معاف کر دیں زیادہ بہتر، بلکہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، رسول اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا کچھ واقعہ پہلے سنایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا تھا، سارے دشمن کھڑے سب کو معاف کر دیا۔ اور چوتھا بندہ ہے شراب پینے والا، فرمایا شراب پینے والے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ تو شراب کے حکم میں وہ ساری چیزیں ہیں جن سے نشہ آتا ہے، اگر کسی کو سگریٹ سے نشہ آتا ہے تو یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا، اگر کسی کو پان پارک سے، کسی کو گٹکے سے، کسی کو گانجے سے، کسی کو چرس سے، کسی کو افیوم سے، کسی کو بھنگ سے، کسی کو سولوشن سے، کسی کو انجیکشن سے، کسی کو ٹانک سے، جس سے بھی نشہ آتا ہے، کہا کہ نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے، مدمن خمرن، نشے کا عادی، اللہ اس کو اس رات بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اور ایک گناہ مسبل ازارہ، اپنا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز میں اوپر چڑھانا ہے، نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ٹخنے سے اوپر ہمارا پائجامہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس میں کوئی مزہ نہیں، کوئی لذت نہیں، فالتو کا، فری کا، بیکار کا گناہ ذمے میں آتا ہے، اس لیے پاجامے کو اوپر رکھیں ورنہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ مسبل ازارہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ ایک آدمی ہے قاتل نفس، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، کسی کا مرڈر کیا ہے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور دوسرا کہا قاتل نفسہ، خود اپنے آپ کو مارنے والا، خودکشی کرنے والا، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ شب برات کے موقع پر اللہ اس کی بھی بخشش نہیں کرتے۔ خودکشی کرنا بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ، یہ حرام ہے، یہ بے ہمتی کی بات ہے، اللہ کے فیصلوں سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو تقدیر میں لکھ دیا اس کو ہم مان کر چلیں۔ حالات ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، مؤمن ہے حالات کا آنا یقینی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تو دنیا کے اندر قید خانے کی طرح حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، پریشانیوں سے ڈر کر مرنا نہیں ہے، مر جائیں گے، پریشانی کا کوئی علاج نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی سزا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خودکشی کرنے والا جیسی موت مرتا ہے، مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک اس کو وہی سزا دی جاتی ہے۔ جہنم کے اندر بھی جائے گا، اگر اس نے زہر پی کر مرا ہے تو آگ میں رہتے ہوئے زہر پی پی کر خود مرتا رہے گا، اور اگر ہتھیار سے مارا ہے تو ہاتھ میں اس کے ہتھیار رہے گی اور اپنے پیٹ میں بھوگتا رہے گا، اپنے پیٹ میں چباتا رہے گا، تو جیسے مرا ویسے اس کو سزا ملتی رہے گی۔ یہاں تک کہا گیا اتنا گھناؤنا اور اتنا نیچ کام ہے، فرمایا کہ علماء اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، عزت دار لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، دیندار لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ اور لوگوں کو معلوم ہو کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کرنے کے بعد قرآن پڑھ کر ایصال ثواب بھی نہیں کر سکتے، بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو اس لیے حالات سے گھبرا کر کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھانا ہے، ہمت سے کام لینا ہے۔ تو قاتل و نفس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، تو یہ شب برات آنے والی ہیں، اس رات کے آنے سے پہلے اگر ان 7 لوگوں میں ہمارا شمار ہے، اس میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے کہ ہر گھر میں ہر والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں، بچے ہمارے خلاف ہیں،
ہمارے ہاں مقدمہ دارالقضا میں یہ پہنچا کہ میں نے محنت کر کے بچوں کے لیے بلڈنگیں بنائی ہیں، جائیداد خریدی ہیں، آج وہی میرے بچے، میں نے ان کو پڑھایا ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک اچھی حالت میں اچھا بزنس کر رہا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ مجھے بے دخل کر کے کورٹ میں جا کر انہوں نے لڑائی کی ہے اور میری جائیداد پر میرے بچے قبضہ کر رہے ہیں۔ تو ہر گھر میں جھگڑا ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ کی اولاد نہیں سنتے، تو فرمایا دیکھو ماں باپ کی نافرمانی اگر ہوتی ہے تو شب برات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ ان 7 لوگوں میں سے، ان 7 گناہوں میں سے کسی گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو فوراً ہم توبہ کریں، استغفار کریں، بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، والدین ناراض ہیں ان کو راضی کریں، شب برات آنے سے پہلے، جمعرات سے پہلے سارے مسئلے حل کر لیں، پھر شب برات ہماری مغفرت کی رات ہوگی، جہنم سے آزادی کی رات ہوگی، برات کا، جہنم سے برات کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ تو اس رات میں دوسروں کو تکلیف دینا، پٹاخے پھوڑنا، ویلنگ کرنا، گاڑیاں تیزی کے ساتھ چلانا، سیلنسر نکال کر بڑے دھوم دھام سے گاڑی چلانا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، یہ صحیح نہیں ہے، ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ وہ تکلیف نہ دے، وہ راحت کا سبب بنے، آرام کا سبب بنے۔ ایمان والا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ مسلمان کو نہ کافر کو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم۔ ایمان والا تو وہ ہے کہ لوگوں کے مال، لوگوں کا خون، لوگوں کی عزتیں اس سے محفوظ رہیں۔ لوگوں کے اندر مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو مسلمان کسی کو نہ جانی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ارادہ کریں، کوشش کریں کہ ان راتوں میں ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اس رات میں اللہ کے لیے ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون ضروری تھا اس لیے وقت زیادہ لے لیے، معذرت کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔